بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 اپریل 2026 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے آج ہم شروع کریں گے، اور 229 سے پہلے 228 کا موضوع تفصیل طلب تھا، تفصیل سے بات کی۔ طلاق کا موضوع تھا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ جتنے اس کے بارے میں تفصیل ممکن ہو سکتی تھی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ طلاق جن کو دے دی گئی ہے وہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں۔ ثلاثۃ قروء کی بات ہوئی تھی کہ فیصلہ کن قوانین، فیصلہ کن دستاویزات، یہ سارے قروء کے معنی کے اندر شامل ہیں۔ اور آگے فرمایا تھا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ تو میں نے بتایا تھا یہاں پر کہ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ ان چیزوں کو فراموش کر دیں جو اللہ نے معیار منتخب کیا ہے۔ خلق اللہ جب یہاں پر آیا ہے تو خلقہ کے معنی ہم نے سمجھ لیے ہیں، معیار مقرر کر دینا، پیمانہ مقرر کر دینا۔ ارحام، ان کے ارحام کے بارے میں جو اللہ نے پیمانہ مقرر کیا ہے ان کو یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس کو فراموش کریں۔ قطمہ کے معنی میں نے لاسٹ سیشن کے اندر بیان کر دیے۔ ارحام، قرآن میں اولی الارحام آیا تو ارحام کا مطلب صرف عورت کا پیٹ کا وہ حصہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے اور رحم دلی کے لیے، یہ سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرابت کے لیے، تعلق کے لیے، خود رشتہ داری کے لیے تو ہم خود اولی الارحام کا ترجمہ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ ان کنہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ کے ساتھ اور آخرت کے یوم کے ساتھ امن فراہم کرنے والے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ جب قرآن نے کہا تو میں نے بعلن کا معنی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ بعلن ہر اونچے مقام کو کہ جہاں سیلابی پانی نہ پہنچ سکے، ایسے درختوں کو کہ جن کو پانی حاصل کرنے کے لیے خارجی سہارے کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنی جڑوں سے اپنا پانی خود کھینچ لیں، تو اسی وجہ سے غیر محتاج کے لیے یہ بعلن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلند شخصیت کے لیے یہ بعلن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض عرب والے بعلن کا معنی دیوتا یا خدا بھی کر لیا کرتے تھے کہ جو غیر محتاج ہے اور بلند ہو۔ تو یہاں پر آئے وہ بعولتہن احق بردہن، تو لوگوں میں جو بلند ہوتے ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، ان کے معاملات کا قرآن نے ذکر فرمایا کہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو لوٹائیں۔ کہاں لوٹائیں؟ اللہ کے قانون کی طرف۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا، درستگی کا ہے کہ معاشرہ بہتر ہو، کیس برپا کرنا، انتشار برپا کرنا، یہ اصلاحی معاشرے میں مصلحین کا کام نہیں ہے۔ مصلحین کا کام یہ ہے کہ وہ جن میں کمزوری دیکھیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مثل وہ ہے جو ان پر ہے معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ الرجال جو ہوں گے ان کو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو معاشرے کے اندر بن ہی چکا ہے۔ میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ انسان ہونے کی جہت سے کوئی انسان دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کی بنیاد پر فضیلت کو حاصل کرتا ہے۔
درجات کو حاصل کرتا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ جو امن کو قائم کریں، جنہوں نے امن قائم کیا، وہاجروا وجاہدوا، راستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں تھیں ان کو ترک کر دیا، وجاہدوا، وہ مل کر، باہم مل کر کوشش کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے معاملے میں، اعظم درجۃ عند اللہ، تو انہوں نے ان اعمال کی بنیاد پر درجہ کا حصول ممکن بنایا۔ تو جب یہاں کہتا ہے وَلِوَجَعَلِ عَلَيْهِنَّ درجہ، تو یہ بات طے ہے کہ قرآن کے اصول کے مطابق اعمال کی بنیاد پر صلاحیتوں کو بلند کیا جائے اور اس سے درجات کو حاصل کیا جائے۔ یہ کلی اصول قرآن کئی جگہ بیان بھی کر چکا ہے، اشارے بھی دے چکا ہے، تو اسی کو یہاں بیان کر دیا ہے کہ جو اس معاملے تک نہیں پہنچ سکے ہیں تو وہ ایک درجے میں کم رہیں گے۔ الرجال کا تو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ الرجال کون ہیں۔ ہم ابھی تک اسی کشمکش میں ہیں کہ رجال قرآن کے اندر کیا ہے۔ قرآن تو خود بتا چکا ہے نا کہ الرجال وہ ہوتے ہیں جو قوام ہوتے ہیں، رجال ان کو کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، الرجال قوامون علی النساء، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی قوام ہوتے ہیں وہ قرآن کی نظر میں الرجال ہیں۔ اب چاہے وہ جینڈر کے حساب سے عورت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رجال کی کیٹیگری میں آ جائے گی تو وہ قوام ہو جائے گی نساء پر۔ مطلب جو بھی کسی بھی اعتبار سے کمزور ہوں نساء، ان کی کفالت کرنے والا چاہے مرد ہو، عورت ہو یا کسی بھی جینڈر سے متعلقہ ہو، وہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کے اصول کے مطابق الرجال کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ بس یہ یاد رکھیے، تو رجال کا مطلب مرد نہیں ہے صرف، مرد نہیں ہے صرف، چونکہ عرب معاشرے کے اندر اور زبان کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے، بایولوجیکلی بہت سارے کام مردوں نے انجام دیے ہیں، تو اس وجہ سے مردوں کو بھی الرجال کہا جانے لگ گیا۔ ورنہ قرآن نے تو تعریف الرجال کی کر دی نا، الرجال قوامون علی النساء، مطلب جو بھی نساء پر قوام ہوگا اس کو آپ رجال کہنا شروع کر دیجئے، اس کو رجل کہنا شروع کر دیجئے۔ مطلب قرآن تو خود ہی تعریف کر رہا ہے۔ عربی زبان میں جملہ بنتا ہے نومنل سینٹنس، نومنل سینٹنس میں پہلے آتا ہے مبتدا سبجیکٹ، دوسرا آتا ہے اس کی خبر پریڈیکیٹ۔ تو یہ جو الرجال قوام ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، پہلے بتایا کہ الرجال کون ہے، پھر اس کی خبر دے دی کہ قوامون ہے علی النساء پر۔ تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ قرآن کی تشریح سے ہم الرجال کو متعین کر سکتے ہیں، یہ کھیل ہی ختم ہو گیا کہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قوام جو ہوں گے وہ رجال ہوں گے۔ تو لغت میں بھی ہے ایسا؟ لغت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی نا ہمیں، ہم لغت کا تعین قرآن کی آیت سے کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے جب الرجال کی تعریف کر دی تو ہمیں اب لغت کی ساری ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے میں خود مبین ہوں۔ مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دیے ہوئے بیانات کو، اپنے پیش کردہ اسٹیٹمنٹ کو خود ہی بیان کرتا چلا جائے، اس کو مبین کہتے ہیں۔ تو وَلِوَجَعَلِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کا درجہ ہے واللہ عزیز حکیم۔ لیکن ایک بات بیان کر دی ہے، واو یہاں پر اور کے لیے نہیں آیا بلکہ اظہار حقیقت کے لیے آیا ہے۔ واو کی کئی قسمیں ہیں، عربی والے جانتے ہیں کہ واو کس کس قسم کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے حقیقت حال جان لو، اصل بات سمجھ لو، اس بات کو فراموش نہیں کرنا کہ کوئی درجے میں کسی بھی بنیاد پر کسی بھی صلاحیت کی وجہ سے کتنا ہی بلند ہو جائے، درجہ کیا بلکہ درجات کو حاصل کر لے۔ اصل چیز یہ ہے اللہ عزیز اور حکیم ہے، اللہ کو فراموش نہیں کر سکتے آپ، چاہے درجہ کوئی بھی حاصل کر لیجئے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کا قانون سب سے زیادہ قوت والا اور حکمت والا ہے، وہ کوئی ناانصافی نہیں کرتا، اس کے قانون میں کسی قسم کا کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ تو آپ درجے حاصل کرنے کے بعد یہ مستثنیٰ ہونے والا قانون اپنے اندر سے نکال دیجئے کہ مجھے استثناء حاصل ہے، میرے پاس یہ فضیلت ہے، نہیں، یہ اظہار حقیقت کے لیے واو آیا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 228 کا تھوڑا سا ایک خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا، اسی کا تسلسل چل رہا ہے الطلاق مرتان، آیت نمبر 229
ہمارا آج کے سیشن کا موضوع ہے. جتنا بیان ہو سکے گا اتنا کروں گا، ٹائم چونکہ آج کم ہے تھوڑا. الطلاق مرتان، قرآن نے کہا لگ گئی دوڑیں. طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پس روک دینا ہے معروف طریقے سے پھر یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. ابھی مروجہ ترجمہ بیان کروں گا، پہلے نکات بیان کروں گا، اس کے بعد ترجمے کے اوپر آؤں گا جو میں بیان کروں گا. تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بات کو سنا جائے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کیا جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ لے لینا، کوئی بھی چیز ہو چاہے. الا مگر ان یخافا، مگر اس خوف سے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. اللہ کی حدود کو قائم کرنا، جب اقیم الصلاۃ آتا ہے تو کہتے ہیں نماز پڑھنا، کریں نا یہاں پر اللہ کی حدود کو پڑھنا نہیں کریں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کریں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی کر لیجئے. فیما، اس میں جو افتدت بھی، وہ جس کے ذریعے اپنی جان چھڑا لے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. ہو گیا ترجمہ، بیان کر دیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا. مروجہ ترجمہ تو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے. طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق کا تو مطلب بھی چھوڑ دینا ہے. جو عقد نکاح سے الگ نہ ہو اس کو طلاق نہیں کہتے. تو 2 مرتبہ کی منطق کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پر الطلاق مرتان لکھا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں عدد الطلاق مرتان، طلاق کی گنتی 2 مرتبہ ہے. کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مجھے یہاں پر عدد الطلاق کہنا ہے؟ ایک گروہ اسی طرح دانتوں سے پکڑ کے بیٹھا ہے کہ طلاق کی گنتی 2 مرتبہ ہے، 3 دفعہ گنو، چلو بھائی تو اپنے گھر میں اپنے گھر. یہ ترجمہ کرتے ہیں عدد الطلاق مرتان. جب طلاق مرتان آیا ہے تو عدد الطلاق مرتان میں کس بنیاد پہ کرتا ہوں؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وما کان ربک نسیہ، کہ میرے رب نے چھوڑ دیا میں پورا کروں گا؟ میں ہوں تب ان کے اوپر اللہ کا نائب، میں ہوں اللہ کے قانون کا ذمہ دار، میں بتاؤں گا آپ کو. اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے تو بھائی ہمیں ایسے آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو ہم کسی ایسے نائب کو جانتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا کہ میرے زمین کے اوپر نائب ہے ان سے پوچھنا، یہ بتائیں گے جو میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ ہزارہ تعویلات پیش کرتے رہیں، میں نہیں مان سکتا آپ کی ایک تعویل کو بھی یہاں پر، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے ترجمے کے مطابق یہاں پر الطلاق مرتان کو عدد الطلاق مرتان گمان کرنا شروع کر دوں. اتنی عقل اگر آپ کے پاس ہے کہ الطلاق مرتان میں عدد پہلے لگانا تھا تو آپ سے زیادہ کامل ہے وہ جس نے آپ کو بھی عقل عنایت فرمائی اور آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو گئے. دوسرا گروہ اٹھتا ہے، بولتا نہیں بھائی نہیں، یہاں پر عدد الطلاق تو غلط ترجمہ ہے، اوقات الطلاق ہونا چاہیے تھا. یہاں پر طلاق کے اوقات 2 مرتبہ ہیں، تیسری مرتبہ میں تیسرے وقت میں آپ نے طلاق دی تو ہو گئی. پھر وہ مجلسوں کی محفل آتی ہے، ایک مجلس میں ایک مجلس میں ایک اور ایک مجلس میں ایک. وہ صاحب بھی مجھے بتائیے، وہ جماعت کے افراد بھی مجھے بتا دیجیے کہ یہاں پر اوقات الطلاق کس نے کہا ہے. پھر ان کے اندر تیسرے گروہ اٹھتے ہیں، وہ جو تھوڑا سا درمیانی درجے کے ہوتے ہیں، نہ وہاں نہ یہاں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ الطلاق جو ہے نا بریکٹ میں لگاتے تھے طلاق رجعی، یہ طلاق رجعی ہے. چلیے نیا قانون نکل گیا، فقہ کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن. طلاق افادہ بھی ہے کچھ، میرے خیال سے مجھے یاد پڑ رہا ہے ایسا کچھ ہوگی. کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہوگی تو چلے میں نے شامل کر دیا. جب آپ کے پاس اتھارٹی شامل کرنے کی تھی تو آپ مجھ سے اختیار کیسے چھین سکتے ہیں؟
آپ اپنی اپنی اتھارٹیز کی بنیاد پر کبھی طلاق رجعی کہہ دیتے ہیں، کبھی طلاق بائن کہہ دیتے ہیں، تو میں اپنی طرف سے شامل کہہ دوں طلاق افادہ کر دیجئے، جس راہ پہ سب چل رہے ہیں وہی طلاق لاگو کر دیجئے، طلاق افادہ ہو جائے گی۔ یہ ترجمہ کیا نا افادہ کا وہاں پر ثم افیضوا کے اندر، من حیث افاض الناس کے اندر۔ تو اب یہاں بات چلتی ہے الطلاق مرتان کی، تو مترجمین اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آیت تو خیر تفصیلی ہے۔ میں نے پہلی بات کیا کہی آپ سے، جو نکات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سب سے پہلے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ طلاق کا مطلب ہے جدائی۔ طالقہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی ناک میں کوئی نکیل نہ ہو، جس کے پاؤں میں کوئی رسی نہ ہو، جہاں چاہے آزادانہ نقل و حرکت کر سکے، جا سکے، کسی کی کوئی مجال نہ ہو کہ اس کو باؤنڈ کر سکے، ایسی اونٹنی کو طالقہ کہتے تھے۔ تو طلاق کا مطلب، طلاق کا لفظ لاگو ہی جب ہوگا کہ جب نکاح کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہو، جس میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ آپ مجھے دکھا دیں طلاق کے معنی کے اندر کہ طلاق بھی ہو جائے اور رشتہ باقی بھی رہے۔ میں ابھی آپ کو نکاح اور طلاق وہی بیان کر رہا ہوں جو ابھی ہمارے یہاں رائج ہے، اب اسے مروجہ ترجمہ کے حساب سے سمجھیے گا۔ تو مرتان کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ بھائی، پہلے نکاح ختم کیا، دوسرا دوبارہ نکاح ختم کیا۔ یہ وہ عقدہ ہے جو کبھی سولو نہیں ہوتا ہے ان لوگوں سے، کبھی سلجھ نہیں پاتا ہے۔ یا تو یہ طلاق کے اندر کچھ نہ کچھ بریکٹ میں لگائیں گے، نہیں لگائے بغیر ان کو گزارا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کے سامنے آ کے بیان کریں گے نہیں طلاق ایسی نہیں ہوتی، یہ طلاق 2 مرتبہ جو ہوتی ہے نا، اصل میں یہ ہوتی ہے تیسری سے روکنے کے لیے۔ ارے بھائی تم نے جس کو اختیار دیا ہے وہ تو بے باک قسم کا انسان ہے، وہ تو یہاں کھٹ سے طلاق 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 کہتا ہے اور معاملہ ختم کرتا ہے، تم کس تیسرے کی انتظار کر رہے ہو یہاں پر؟ کس تیسرے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کو تو اتنی دیر لگاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے ناک کی نکیل میرے پاس موجود ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ ہی تو وہ ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے پورا اختیار مرد کو دیا۔ مجھے دکھائیں قرآن کی کوئی آیت جس کے اندر طلاق کا اختیار لکھا ہو کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کے پاس موجود ہے۔ اس آیت پیش کر دیں مجھے، وہ روایت پیش کر دیں مجھے جو آپ کتب ستہ کی بہترین روایات بیان کرتے ہیں، جن کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم وہ روایتوں کے حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ جو سب سے پہلے درجے کی کتابوں میں آتی ہے۔ دکھائیں مجھے اس کے اندر کہیں لکھا ہو کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ابن ماجہ، جس کو آپ کے ہی علماء قرار دیے گئے علماء اس فہرست سے خارج کر چکے ہیں جس کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، وہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جو طلاق ہے وہ اسی کے لیے ہے جس نے اخذ بالساق، جس نے پنڈلی کو پکڑایا۔ اب الفاظ کا چناؤ دیکھ لیجئے، میں ابھی کیا بیان کروں اس کو۔ انما الطلاق من اخذ بالساق، ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ طلاق کا حق صرف اس کو ہے جس نے پنڈلی کو پکڑا۔ ذہن میں آ رہا ہے؟ روایت کرنے والے راویوں کا ذہن میں آ رہا ہے آپ نے کس درجہ ان کا ذہن خراب تھا؟ انما الطلاق من اخذ بالساق، جس نے پنڈلی کو پکڑا، جس نے پنڈلی کو اٹھایا۔ اس سے کہتے ہیں جماع کا کنایا ہے، سیکشول انٹرکورس کا ایک کنایا ہے کہ پنڈلی کو اٹھانے والا ہی طلاق کا حقدار ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے پنڈلی کو اٹھانے سے مفہوم کیا لیا جا رہا ہے، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے؟ اس درجے کی جو روایتیں میں کیسے بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے؟ آپ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روایت حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کو تو شرم آنی چاہیے اسے الفاظ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے بھی، کہ جس نے پنڈلی کو اٹھایا، جس نے پاؤں کو اٹھایا، میں تھوڑا اور طویل کر دوں اس کو، اسی کو طلاق دینے کا حق ہے۔ یہ تو سنن ابن ماجہ کی روایت بیان کرتے ہیں۔ لائیں نا قرآن کی کوئی آیت پیش کریں۔ میں جب پڑھنے بیٹھا تھا اس مسئلے کو، میں جب جانچنے بیٹھا تھا، میں جب یہ دیکھنے بیٹھا تھا کہ ان کے دلائل میں کتنی پختگی ہے، تو قرآن کی آیات سے نکالنا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہہ رہے مردوں کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ طلقتم النساء آ جائے، اقیموا الصلاۃ آ جائے۔ اگر میں اسی طریقے سے معاملات کو لے چلا
اسی چال پہ چلنے لگ گیا تو پھر تو مجھے مذکر کے صیغوں میں سے مذکر نظر آنے چاہیے، مؤنث نظر ہی آنا چاہیے. تو اقیموا الصلاۃ کے اندر میں مؤنث شامل کیوں کرتا ہوں؟ عورتوں کو کھلی چھوٹ دیتے نماز کی. یہ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ولی وجال علیہن درجہ کے اندر طلاق کا حق موجود ہے. دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے اس میں. آپ وہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دو لوگوں کا معاہدہ، باہمی رضامندی کا آپ یہاں پر پرچار کرتے ہیں، دیں نہ دیں پیش تو یہ کرتے ہیں. دو لوگوں کی رضامندی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ نکاح طے پایا ہے. میں نے تو نکاح پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی، مجھے دکھائے نا نکاح کے اندر گواہان کا ذکر کہاں لکھا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے. آج آپ کے قانون کے اندر موجود ہے کہ اگر فقط عورت یہ دعویٰ دائر کر دے کہ میرا اس سے نکاح ہے تو اس کے نکاح کو نکاح تسلیم کیا جائے گا. کہاں ہیں آپ کے وہ فتاوی جات؟ آپ کا قانون ہی ان کو نہیں مانتا ہے. وہ عورت کی گواہی پہ کہ ہاں وہ کہہ رہی کہ میرا نکاح ہے، اس کے ساتھ تو نکاح تسلیم کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں دو گواہان لازمی ہیں نکاح کے لیے. دکھائیں مجھے وہ آیت جہاں پہ لکھا ہو کہ دو گواہان لازمی ہیں. اچھا جہاں طلاق سورہ طلاق کی آیت پیش کرتے ہیں وہاں پر شہیدین لکھا ہوا ہے، وہاں پر دو گواہان کا ذکر لکھا ہوا ہے. لیکن ظالم اتنے ہیں کہ جہاں قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہاں گواہان کا ذکر موجود ہے، اس میں گواہان کی کوئی ضرورت لے کے نہیں آتے کہ تو طلاق جلدی ہو جائے گی بغیر گواہ کے. لیکن جہاں تذکرہ موجود نہیں ہے نکاح کے حوالے سے گواہان کا، دو گواہوں کا، وہاں گواہوں کی موجودگی کے بعد نکاح مانتے ہی نہیں ہیں. مطلب اپنی ہی روش میں گامزن ہے. قرآن یہاں لے کے جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اس راستے کے اوپر. مطلب کسی نہ کسی طرح مخالفت کرنی ہے. میرا کام ہے مخالفت کرنا جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کسی بھی طرز کی ہو سکتی ہے. مخالفت کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے الفاظ بیان کروں، نہیں، مخالفت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بیچ کی راہ نکالی جاتی ہے. ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے سامنے والے کے اوپر ضرب نہ پڑے، وہ تسلیم کر لے، بولے ہاں بات تو صحیح کہی ہے. حدیث کا ذریعہ لیا جاتا ہے. مخالفت بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، لوگ مان بھی رہے ہیں سر جھکا کے، تسلیم بھی کر رہے ہیں. جو سورۃ طلاق والی جو ہے آیت میں یہ لکھا ہوا کہ جب کہ مرد بیوی کو طلاق دے تو پھر جو عدت کا خیال رکھے. عزت اللہ تم النساء آیا ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اذا تو شرط کے لیے آتا جب تم عورتوں کو، میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں بھائی، نساء کا مطلب عورت نہیں ہے، پہلے ہی بتا رہا ہوں. جب تم عورتوں کو طلاق دو، ترجمہ تو یہ ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مردوں کے بعد اختیار طلاق کا. اگر یہ ہوتا تو میں اس سے مراد یہ لے لیتا، ٹھیک ہے مردوں کو اختیار طلاق تھا. یہ ترجمہ تو آپ اذا کا کر نہیں سکتے. اذا کی آیت نکال لیں قرآن کے زیادہ لکھی ہوئی ہے. اذا کی آیات جہاں جہاں قرآن کے اندر یہ سارے نکال لیں اور مجھے دکھائیں اذا کے اندر. عربی اسلوب والے جانتے ہیں کہ اذا کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو خاص کر دیا جائے، یہ تو کسی معاملے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم والی آیت بھی تو پیش کرتے ہیں نا، معاملے سے خاص کیا جا رہا ہے نا. نبی سے مخاطب ہو کے کہا ہے نا کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو. نبی سے تو مخاطب واحد کے صیغے میں تھا نا، آگے تو طلقتم الجماع کا صیغہ آ گیا. وہ جمع کا صیغہ ہے طلقتم النساء. بات تو یہ ہو رہی ہے نا، میں نے کہا نا کہ اتنا واضح ہونا چاہیے جتنا واضح آپ نے بیان کیا. میں نے تو حکم لگایا کہ طلاق کا حق مرد کو نہیں ہے، اتنا واضح ہونا چاہیے تھا قرآن کی آیات کے ساتھ. یہ تو واضح حکم ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام ہونے نہیں چاہیے. جب آپ نے ابہام نہیں چھوڑا تو قرآن میں ابہام کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے کہ میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء والی آیت پیش کر رہا ہوں. ارے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، عورت کو نہیں ہے. اصولی طور پر میں نے کہا معاہدہ جب دو لوگوں کے مابین ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے تو اختیار دونوں کا ہوگا اس کو سلب کرنے کا، اس کو فسخ کرنے کا. یہ تو آپ کی فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک کو مکمل اختیار ہے، دوسری کو اختیار ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مرد کو پہ وہ دانے آتے ہیں نا ہمارے یہاں دانائی کے دعوے دار، بہت دانا ہے فلاں مولوی صاحب نے بیان کیا. اچھا بھائی کیا، میں جب کھول کے دیکھ رہا تھا نا انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے تحریریں لکھی ہوئی تھی، میں کہ دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں مرد کو اختیار اس لیے دیا ہے، اس کی اب وہ تعویلات آ رہی ہیں بھئی گہرائیاں،
جس کو گہرائیاں کہتے ہیں نا، حکمت کے موتی چن کے لے کر آئے ہیں صاحب۔ مرد کو اختیار اس لیے دیا ہے کہ مرد جذبات کے اوپر قابو پا لیتا ہے، عورت جو ہے نا وہ جذبات پہ قابو پا نہیں سکتی ہے، کمزور ہوتی ہے، جلدی فیصلہ کرتی۔ ارے بھائی جس کو تم یہ اختیار دے رہے وہ تو ٹھکا ٹھک فیصلہ کر رہا ہے 3 طرح کا، آپ کہہ رہے ہو جذبات میں غالب نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ جذبات کس کے اوپر غالب آئیں گے؟ اپنی قوت کی بنیاد پر۔ وہ حقیر سمجھتا ہی نہیں کچھ، جھٹ سے فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے اس لیے دیا کہ اس کے اندر عقل ہوتی ہے۔ کہاں ہے عقل اس کے پاس؟ اگر عقل ہوتی تو آپ کو یہ فیصلے کرنے کی ضرورت کی پیش آتی ہے کہ ہاں 3 کہے تھے، غصے میں کہے تھے، نشے میں کہے تھے، نہیں کہے تھے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اتنے اگر دانا ہو تم لوگ مرد کہیں کے۔ تو طلاق و مرتان کے اوپر یہ آپ نے کیسے سپرد کر دیا، آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ انہو لقول فصل، وہ کہہ رہے فیصلہ میرا اختیار ہے، آپ کے تو نہیں، تیرا اختیار تھوڑی، میں کروں گا فیصلہ، میں بتاؤں گا کہ ہاں عورت کو اختیار نہیں ہے طلاق دینے کا۔ اصولی طور پر غلط فیصلہ ہے، پورے زمانے میں قرآن کو رسوا کروا دیا، اسلام کو بدنام کروا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کا قانون نہیں مانتا اس چیز کو، وہ مانتا ہے تو آپ کے قانون کے ماننے سے اللہ کی کتاب کا قانون نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہیں کہ طلاق کا اختیار جو ہے نا وہ صرف مرد کو حاصل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، ان کے بعد جو روایات کی وہ ذخیرے موجود ہیں۔ جب میں نے ان روایات کا جائزہ لیا تو دور دور سے روایت لے کے آ رہا ہے۔ المصنف عبدالرزاق میں لکھا ہوا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کتاب کی؟ اصول حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث کے علم والے یہ بات جانتے ہیں کہ اس کتاب کی حدیث کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ المصنف عبدالرزاق کہتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتاب وہ طلاق کا حق جو ہے نا مردوں کے لیے ہے، عورت کو جو ہے نا صرف جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا۔ نہیں خلا کا تو ہے ہی نہیں نا، خلا پہ بھی آ رہے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا اس کے اندر۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت یہ پیش کر دی، انما الطلاق من اخذ بالساق والی دلیل لے کے آئے ہیں حدیث سے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی۔ واقعہ ہونا، حکم ہونا الگ چیز ہے۔ طلاق دے دی، نبی نے کہا کہ واپس لو، واپس لے لو، واقعہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ فیصلہ دینا، یہ طلاق کا حق تیرا ہی تھا، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ واقعات کتنے بیان کرتے ہو، آپ کرتے رہو واقعات بیان، میں واقعات کی بات نہیں کر رہا، میں خبروں کی بات نہیں کر رہا، اذا طلقتم النساء، میں شرائط کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو بات ہو رہی ہے فیصلہ کن مرحلے کی، آپ نے فیصلہ دیا ہے تو ایسی فیصلہ کن آیت ہونی چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اس کے تفویض کر رہا ہوں، یہ کام اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے، اس کام سے دوسرے کو سبک دوش کیا ہے، تو یہ تو حکم ہونا چاہیے، یہ تو ایسا ٹھوک بجا کے حکم ہونا چاہیے، اس میں ابہام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ابہام کا ایک پلندہ لگا پڑا ہے، یہاں تو اتنے اشتباہات ہیں، میں ابھی کیا بیان کروں، اس آیت کے اندر اتنی باتیں ہیں بیان کرنے کے لیے۔ مردوں کو اختیار دے کے مردوں کو حاکم بنا دیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ، جو چاہوں کرتا رہوں، جیسے چاہوں گھسیٹتا رہوں۔ اس نے تو مجھے اپنے نکاح کے ٹائم پہ میرے ساتھ تعلق بنانے کا، میرے ساتھ زندگی گزارنے کا اقرار کیا تھا، اب یہ انکار کیوں کر رہی ہے مجھ سے تعلق بنانے کے لیے؟ آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے جتنی روایات ہیں، آپ کو کتنی روایات مل جائیں گی اس بارے میں کہ عورت نے مرد کی نافرمانی کی ہے، خدا نے اس کو ایسا کر دیا، اس پہ لعنت کریں گے فرشتے، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کو مارو، اس کو پیٹو۔ مجھے کوئی ایک روایت، کوئی ایک آیت، ان کے مطابق آیت، کوئی ایک روایت مجھے دکھا دیں جس میں مرد کی نافرمانی کرنے پر اس کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ ایک آیت، ایک روایت نہیں ملے گی آپ کو، لیکن ایسی کئی روایت آپ مجھے بیان کر سکتے ہیں بیٹھ کر ابھی میں، کہ جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ہاں مرد کی نافرمانی عورت نے کی ہے تو اس کے اوپر کیا سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔
کوئی روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ مرد اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی. مرد تو انجوائے مار رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، بولا مزے ہی مزے ہیں میرے، تو کیا زندگی ہے، یہی تو جنتی زندگی ہے، میں کچھ بھی کرتا رہوں، میرے اوپر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کتنی روایات پیش کرتے ہیں، نافرمانی کرے تو اس کو گھر کے اندر بند کر دو، قرآن کی آیت ترجمہ کرتے ہیں. نافرمانی کرے تو اس کو مارو. نافرمانی کرے، آپ سے سیکس کرنے سے منع کر دے، اس کو ساری رات فرشتوں کا کام لگ گیا، وہ لعنتیں کر رہے ہیں، پوری رات لعنتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. او بھائی مرد کی کیوں بتاؤ، تو مرد اگر نافرمانی کرتا تو کیا سزا ہے؟ اس کے بارے میں خدا کچھ نہیں کہتا، اس بارے میں تمہاری روایت خاموش ہے. کچھ کہیں گی اس بارے میں یا نہیں کہیں گی؟ پھر اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا خود مرد ہے، تو پھر کہتے ہو کہ خدا کو برا کہتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. آپ نے موقع دیا، آپ نے مواد فراہم کیا ہے ان کو. جس خدا کو آپ مانتے ہیں نا، اس خدا کا تصور ایسے ہی پیش کر رہے ہیں آپ. ہم تو ایسے خدا کو نہیں مانتے، میں پہلے کہہ چکا ہوں. ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو یہ جینڈر کی تفریق ہی نہیں کرتا. اس نے کب کہا ہے کہ میں نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے؟ زبانوں کے اندر رائج کر دیا. طوائف کا لفظ موجود ہے اردو زبان کے اندر، بتائیں نا مرد کے لیے کیا لفظ موجود ہے؟ کہ اگر بدکاری کرتی ہے تو وہ طوائف ہے. مرد کو کیا کہو گے اگر وہ بدکاری کرتی ہے؟ لاؤ زبان کے اندر ایسا لفظ، زبانوں میں وہ لفظ رائج نہیں رکھے ظالموں نے، جس سے مردوں کی بدنامی ہو، مردوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو. نہیں، عورت فوراً طوائف بن جاتی ہے. تو تم نے مجھ سے اختیار، تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، اب تمہاری ایک ایک سانس پر میرا اختیار ہے. یہ کون سا اصول ہے بھائی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے حامی بن لی ہے، اختیار ختم ہو گیا اس کا؟ اگر اس نے اقرار کر دیا ہے تو اقرار کا مرحلہ ایک ایک سانس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ اقرار کر لیا، اب تیری جو مرضی ہے تو کرتا پھرے اس کے ساتھ، کہ تم نے تو اقرار کیا تھا، اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ظالم پہلے نکاح کروا دیتے ہیں اور پھر نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کئی گھرانوں میں یہ معاملہ موجود ہے. ایسے ایسے گھمبیر مسائل سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے کہ اس درجہ بھی انسان حیوانیت کی سطح پہ آ سکتا ہے. حیوان بھی جبراً کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کرتا. یہ حیوان سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں بیوی کے نام کے اوپر، اور ہمارے قانون کے اندر اس کو بالکل جائز قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے، جس کو ہم ریپ کہتے ہیں، اس ریپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کی ناپسندیدگی، عورت کی پسند کے خلاف اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا. آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ اگر عورت کے پہلے اقرار کی بنیاد پر زندگی بھر کا آپ نے پکڑ لیا کہ اب جیسا میں چاہوں ویسے اس کے ساتھ عمل کروں، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ چاہے آپ کا قانون اس کو درست قرار دیتا ہو، لیکن آپ کے قانون کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرے قانون کے اندر، میرے مروجہ قانون کے اندر جو چیز بھی جائز قرار پائے گی، اللہ کی کتاب کے اندر وہی چیز جائز ہوگی. یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. وہ تو یہاں پر کھانا کے ذائقے کے اندر فرق آ جائے وہ فوراً طلاق کی دھمکی دیتا ہے. اس کو پتہ ہے میرے ہاتھ میں ہے اختیار سارا کا سارا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور بیچاری عورت بھی کیا کرے، کتنا ہی ناپسند کرے اس ظالم شوہر کو، کتنا ہی اس سے گھن کا ہے، کتنا ہی اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن اس بیچارے کا معاملہ ہمارے معاشرے نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں اور کھاؤں گی کہاں سے. سب سے پہلی چیز کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو کیا کروں گی. ماں باپ بولتے ہیں جائے گی ڈولی کے اندر، آئے گی میت کے اوپر، اس سے پہلے واپس نہیں آئی. چند دن اگر چھوڑ دیتے ہیں باپ کے گھر پہ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، داماد جی لینے نہیں آئے ہیں. کیوں دامادوں کی عزت اتنی زیادہ ہے؟ وجہ بتا دیں خالی مجھے. بہوؤں کی عزت زیادہ کیوں نہیں ہے؟ صرف مجھے وجہ بتا دیں خالی، وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ بہو ہمارے بیٹے کے پیسے بھی پلتی ہے، اور جو لڑکی والے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم نے جو بیٹی دی نا ہمارے داماد کے پیسے پلتی ہے. اگر نہیں کریں گے، نخرے کریں گے، داماد یہاں سے بھی گھر روانہ کر دے گا. کون پالے گا؟ عورت بھی اسی سے ڈرتی ہے. کچھ بھی کرتا رہے بھگتتی رہوں گی، برداشت کرتی رہوں گی. کسی بھی حال کے اندر ہے، شوہر اگر سیکس کرنے کا کہہ رہا ہے، جنسی تعلق بنانے کا کہہ رہا ہے، تو ماننا ہی پڑے گا. جاؤں گی کہاں اور کھاؤں گی کہاں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عورت کے ساتھ. کمزور ہے نا.
اس کمزوری کی بنا پر تو نساء کا ترجمہ عورت کر دیا اور رجال کو کر دی مرد، طاقتور، کمانے والا۔ جاؤں گی کہاں اور کھاؤں گی کہاں سے؟ کوئی رشتوں میں تو خاتون وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں تو کچھ کی بات ہے، میں تو زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایسے معاشرے میں تو گھر گھر کا کھیل ہی ہے، یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی میں کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ جن کی بیٹیاں گئی ہوئی ہیں ان کو سب کو معلوم ہے، جو لڑکیاں گئی ہیں وہ تو بی اے بن کے گئی ہیں، ان کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ان کے ساتھ۔ 10 سال داماد کو ہو جاتے ہیں، ان کی اس کی آؤ بھگت ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے سسرال میں، یہاں 10 دن بہو کو آئے ہوئے ہوتے ہیں اور حال دیکھا اس کو کیا ہو رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہی ہوتی زمین کے اوپر۔ کیوں؟ وجہ مال۔ جاؤں گی کہاں اور کھاؤں گی کہاں سے؟ تو عورتوں کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے آپ کو اتنا زیادہ دوسرے کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ کو چھوڑے گا نہیں، کھا جائے گا آپ کو نوچ کر۔ تو ضروری ہے کہ اس کو اپنی صلاحیتوں کو بلند کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس کا اور شوہر کا برابری کا رشتہ ہو۔ غلام اور حاکم کا رشتہ جب تک لے کے بیٹھی رہیں گی آپ لوگ، اس وقت تک تو یہ معاملہ چلتا رہے گا، بھگتتے رہیں، برداشت کرتے رہیں، مارتا رہے، پٹتے رہیں، دانت توڑ دیتے ہیں، ناک پھوڑ دیتے ہیں ظالم، جنسی تعلق ایسا قائم کرتے ہیں میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، یہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی برابر والے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ تو میرے لیے سیکس ٹوائے ہے، کچھ بھی کرتے رہو، وہ برداشت کرتی رہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ان عورتوں سے میرا سوال ہے، معذرت کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں، اگر اسی طریقے سے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا ہے تو یہ جو جسم فروشی عورتیں کرتی ہیں یہ بھی تو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تو تعلق بناتی ہیں، چاہے پسند کریں نہ کریں کسی کو، وہ ناجائز ہے، اس کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ والا عمل جائز کیسے قرار پائے گا؟ چاہے آپ کا قانون اس کو جائز قرار دیتا ہو۔ آپ کے قانون کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسانیت کے قانون کے اندر بھی وہ جائز قرار پائے گا۔ بہت سارے قوانین ہیں معاشروں کے اندر، قوموں کے اندر جو جائز قرار پاتے ہیں۔ کسی علاقے میں تو ایسا قانون بھی ہے کہ ڈرگس کی سپلائی جائز ہے، بالکل کوئی قانون نہیں ہے وہاں پر حرام کاری کا، اس کے اوپر نہ روک تھام ہے۔ کتنے ممالک ایسے ہیں وہاں پر ڈرگس کھلے عام جو یوز کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہو کہ اللہ کی کتاب کے اندر نہیں، انسانیت کے میدان میں جائز نہیں ہے، انسانیت کے قانون کے اندر جائز نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق وہ جائز نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے اللہ کی کتاب کے قانون میں اور انسانیت کے قوانین کے اندر۔ انسانیت کے قوانین تو بدلتے رہتے ہیں، اللہ کے قانون تو اصولی ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں۔ اس کو بدلنے کی کوشش تو کی ہے ظالموں نے، روایات کے ذریعے، اپنے قوانین کے ذریعے۔ قرآن نے تو کہا تھا، ان کے سامنے پیش کیا تھا قرآن، تو کہتے ہیں کہ غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کچھ پیش کر دو جس میں ہمارے ٹھاٹ باٹ ہوں۔ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، آپ جو اللہ کا کلام پیش کرو بھائی، یہ تو تمہارے پیچھے، ہم میں جو سب سے رذیل قسم کے لوگ ہیں وہ پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم تو نہیں چلیں گے پیچھے پیچھے تمہارے۔ ہماری بالادستی ختم ہو جائے گی، ہم سے چھن جائے گی ہم سے۔ قرآن نے تو کہا نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، آپ کس بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا، رزق کے چھن جانے کا، معاش کے ختم ہو جانے کا، یہ ڈر کا جو معاملہ ہے نا، یہ ان عورتوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ جو کسی کے بندھن میں بندھی ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ جاب کے اندر بندھے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچ ہوتا ہے یہاں سے اس کی اگر میں نے نافرمانی کر دی، اگر اپنے بوس کو خوش نہیں کیا تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اس بوس کو خوش کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے جسم کو ان کے آگے بطور ہدیہ پیش کر دیتی ہیں کہ بوس خوش ہو جائے گا، چلو کام تو چلتا رہے گا۔ یہ بھی نہیں کرنا ہے، اپنے شرف کو پہچانے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ اپنے شرف کو پہچانتے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے سامنے گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ مرد حضرات بھی جو اپنے باسز کے سامنے بالکل لیٹ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاش کمانے کا ذریعہ بہت ہے، ان الارض واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ آپ نے کب سے سمجھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، میرے رزق کی، یہ ختم کر دے گا تو میں مر جاؤں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، آپ تو اللہ کی حفاظت کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے راستے نکالتا رہے گا۔ یہی بات عورتوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ جبھی تو اپنے آپ کو فنکار سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہاں 3 طلاقیں دوں گا، میں موجے کرتا رہوں گا، یہ بھٹکتی رہے گی۔ قوانین بھی اسی کے حساب سے بیان کر دیے۔ قوانین کس نے تیار کیے؟ مردوں ہیں۔
عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہو، ورنہ میرے کھونٹے سے بندی رہو، مارتا ہوں پٹتی رہو، جنسی استحصال کرتا ہوں برداشت کرتی رہو، جس کو آج کی اس طرح میریٹل ریپ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، آپ اس کو چاہے برا سمجھیں یا غلط سمجھیں، میری بات کو یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تو وہ اس سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں، جہاں ہو رہا ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ دروازہ کھلا کہاں سے؟ کلی اختیار مرد کے ہاتھ میں۔ ایک دفعہ کا اقرار، ساری زندگی کا اقتدار، یہ سمجھ لیا ہے۔ ایک دفعہ اس نے اقرار کر لیا، ساتھ رہوں گی، ساری زندگی کا اقتدار سمجھتا ہے اپنے آپ کا کہ میرا اقتدار اس کے اوپر ہو گیا، ایک ایک سانس پہ اس پر میرا حق ہو گیا ہے، اب میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ اس نے اقرار تو کیا تھا نا، نہیں، ایک ایک سانس کا اقرار ضروری ہے، اور معاہدے کو فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار دونوں کے پاس موجود ہے۔ الطلاق مرتان، کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ طلاق مرتان جو ہے نا، مرد طلاق دے، کہاں لکھا ہوا ہے مرد طلاق دے بھائی؟ اس میں 2 مرتبہ طلاق دے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لے، او تصریح بإحسان، یا اس کو جانے دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ۔ جائزہ تو لے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ لکھا ہے، کم کا صیغہ جمع کے لیے آتا ہے، آگے لکھا ہے إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، دونوں، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ جمع کا صیغہ کے بعد ڈائریکٹ 2 کا ذکر آیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم لوگوں کو خوف اللہ یقیم حدود اللہ، مطلب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو وہ عورت فدیہ دے دے، جس کو انہوں نے خلا کے نام سے تعبیر کر کے یہاں پر خلا کی رقم قرار دی۔ خلا، یہ خلا کا لفظ قرآن کے اندر اس معاملے میں آیا ہی نہیں ہے۔ ظالم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن استعمال نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظوں کی چالاکیاں یہ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھی کہ لفظ کے ذریعے عقیدے کو کس طرح لوگوں میں سرایت کرنا ہے کہ ان کے سینوں میں اتر جائے گا وہی مقصد جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو رائج کرنا چاہ رہے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب ایسا کر لو۔ خلا، خلا کا لفظ استعمال کیوں کیا آپ نے جب اللہ نے خلا کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیوں آپ کے پاس یہ اتھارٹی مل جاتی ہے؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں آج تک یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے بھائی؟ اپنی طرف سے لفظوں کا چناؤ کر لینا، خلا استعمال کر لیا عورتوں کے لیے۔ عورت جو طلاق مانگے گی، پہلی چیز تو طلاق کا حق ہی چھین لیا، کچھ بھی کرتا رہے برداشت کرتی رہو۔ دوسرا، اگر حد سے بڑھ جاتا ہے معاملہ، ظاہر سی بات ہے کتنا پیٹے گی بھائی؟ برا حال کر دیتے ہیں تو ایسے ماؤں کی آغوش میں پلنے والے بچے کس کیفیت سے دوچار ہوں گے؟ آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کس ٹراما کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں ہے ان کو اس چیز سے، ان کو مقصد یہ ہے کہ میں مرد ہوں اور میرے ذہن میں عورت کا نام سنتے ہی میری بیوی آتی ہے، اور جب بیوی کا اقتدار میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو کسی بھی طرح یہ رسی چھوڑوں گا نہیں، جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ خلا، عورت جو ہے نا وہ اگر پریشان ہو جائے تو ہاں اسلام نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے نا خلا کے لیے۔ خلا کا لفظ دکھانا تھا نا مجھے قرآن کے اندر، دکھاؤ نا کہاں ہے خلا کا لفظ آیا ہے؟ ایک مقام پہ خلا کا لفظ آیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، سورہ طٰہٰ کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ہی لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اپنی چپلوں کو اتار دو۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اتار دینا جو آپ پہ اوپر چڑھایا گیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ انہوں نے ظالموں نے لفظوں کا چناؤ اس لیے کیا ہے، ایسے لفظوں کا چناؤ کیا ہے تاکہ عورت ان کو باندھی نظر بھی آئے، اور اگر کسی کو خلا کا لفظ معلوم ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ کو باندھی تصور کرے کہ تمہارے گلے میں لگام ڈالی ہے، تم
لگام کو اتارنے کے لیے درخواست دے سکتی ہو، اس لیے وہ خلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے گلے میں ڈلی ہو، جو چیز آپ کے اوپر چڑھا دی گئی ہو اپنی مرضی سے، اس کو اتارنے کے لیے آپ کوشش کریں، اس کو نکال دیں، بس۔ وہ چڑھا دی گئی ہو آپ کے اوپر، یہ بات یاد رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں خلا۔ خالعن، ایسے درختوں کو کہا جاتا تھا، عرب والے ایسے درختوں کو خالعن کہتے تھے کہ جو اپنی جڑوں سے نکل چکے ہوں۔ مطلب یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلا جو عورت دیتی ہے اس کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ ایسا درخت بن چکی ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں، اس کو افزائش نہیں مل سکتی بغیر مرد کے۔ یہ اس لیے خلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ظالم۔ پوری بحث ہے، خلا کا پورا چیپٹر باندھے ہوئے ہیں فقہ کے اندر ان لوگوں نے، فقہی اصطلاح۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہے نا شرعی اصطلاح، او بھائی مجھے شریعت کی تعریف بتا دو، شریعت کی تعریف کرتے کیا ہو؟ قرآن اگر شریعت نہیں ہے تو پھر کیا شریعت ہے؟ کہتے ہیں شریعت میں اس کے لیے خلا کا حکم ہے۔ دکھاؤ مجھے خلا کا لفظ اس باب کے اندر، اس موضوع کے اندر خلا کا لفظ دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے خلا کہ عورت خلا لے گی؟ اپنی بندر مانڈ لگا رکھی ہے، خلا لے گی اور جو مال اس نے دیا ہو نا وہ مال دے دے گی۔ فی مفترض بھی کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں، فدیہ دے دینا، جان چھڑا لینا اپنی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، قرآن تو کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ کیسی حدود ہیں جن کے اندر مرد تو بے باک ہو رہا ہے، عورت کے لیے ساری حدود ہیں۔ پھر وہ عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں جب تنگ آتی ہیں، بولتی ہیں بھائی مذکر کی صیغہ بھی اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں تو یہ خدا بھی مذکر ہے، یہ عورتوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ اللہ نہیں ہے، کوئی انسان بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، مرد بیٹھا ہوا ہے جس نے قانون بنائے ہیں، لوگوں میں رائج کیے ہیں۔ مسالہ کم ہے کھانے کے اندر، چل بھی طلاق طلاق طلاق، ترجمہ بھی ایسے کر دیا طلاق و مرتان کا۔ سب سے پہلی چیز تو آپ ذہن میں رکھیں کہ طلاق کا مطلب ہی جدائی ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے؟ آپ یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ طلاق کا تو مطلب ہی جدائی ہے۔ جدائی، طلاق کا لفظ لاگو ہی جب ہوگا، نافذ ہی جب ہوگا جب عقد نکاح ختم ہو چکا ہو۔ یہاں تو روکنے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو میں ابھی اس کو یہاں تک رکھتا ہوں، اور چونکہ یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بیان تھوڑا تفصیلی ہے، اور ہمارے معاشرے میں گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ان چیزوں کے اوپر۔ خالص معاشرتی مسئلہ تھا، قرآن کی آیات سے دلیل نکالنے کی کوشش کی گئی، الجھ گیا، سلجھاتے رہو ساری زندگی، نہیں سلجھے گا۔ سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی پوچھتے مولوی صاحب آپ بتا دیں یہ ہو گیا۔ ایسے سے میں نے دیکھے ہیں، آپ دیکھیں گے بڑے آپ کو نظر آئیں گے بھائی یہ تو بڑے مذہبی ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مذہبی کو مذہبی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے مذہبی لوگ ہیں، اور بھائی ان کا گھرانہ تو بڑا زبردست مشرف خاندان ہے، اور علماء کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب یہ معاملات آتے ہیں نا طلاق والے اور نکاح والے تو خیر چلتا رہتا ہے، طلاق تو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے ہر گھر کے اندر، تو پھر مسئلے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ چٹھی کے ذریعے طلاق بھیجی تھی انہوں نے، اچھا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے میں طلاق نشے میں تھے، وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ بھائی انٹر کورس کرنا ہے، میں رضامند نہیں تھی، تو انہوں نے کہا نہیں کرے گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ کچھ مجبور ہوتی ہے مجھے کر لے، وہی پیریڈس میں ہوں یا کسی بھی چکر میں ہوں، طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا نا یہ انسانیت کے
حیوانیت کے درجے سے بھی گرا ہوا انسان ہوگا جو جبراً کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے. حیوان بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ جبراً تو نہیں کرتا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب وہ جبراً معاملہ نہیں ہوا، کسی نے اڑی کر لی، نہیں بھائی میں تو نہیں، سن لیا ہوگا بیان ایسی کچھ جسے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ طلاق طلاق طلاق. اب صبح فیصلے ہو رہے ہیں، صبح اٹھتے پریشان. اب گھر والوں کو بتایا بھائی معاملہ ایسا ہوا، اچھا بھائی ہاں مولوی صاحب کے پاس جائیں. ارے مولوی صاحب کیا کریں گے اس معاملے کے اندر، کورٹ میں جاؤ. وہ ایک اس پہ وہ جب آپ کہیں گے نا مولویزم کے بارے میں، مولویزم کلی میں بات کر رہا ہوں، اسی تو خاص مذہب کی بات نہیں کر رہا. تو مولویزم والے کہتے ہیں، جو مولویزم اختیار کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے دور ہو جاؤ گے تو اپنے نکاح کیسے پڑھاؤ گے، اپنے جنازے کیسے لے کے چلو گے. ہم نے اگر تمہارا بائیکاٹ کر دیا تو تمہارے نکاح اور جنازے کون پڑھائے گا. یہ نکاح اور جنازے پڑھانے والی چیز کون سی ہے بھائی، مجھے یہ سمجھا دو. نکاح دو مرد و عورت کا باہمی معاہدہ ہے، تمہارا کام کیا تھا اس کے اندر؟ اپنی خواہاں ٹانگ اڑا لی، اس کے اندر میں خطبہ دوں گا. ارے بھائی خطبہ کیوں دو گے آپ؟ میں دعا کرواؤں گا. کسی کے دل میں آ گیا ہو رحم دلی جو کروا لو یار سے دعا، بیچارہ بولا دعا کروانے کا، وہ تو اس نے تو مارکیٹ جما لی اپنی. وہ تو سیریسلی لے گیا، بولے اب دعا میں ہی کرواؤں گا، میری دعا کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اب دعا ہو رہی ہے اس کے اندر. ابھی کچھ دن پہلے میں نکاح کی پارٹی میں سو کے آیا، یہی چل رہا ہے، اس کے اندر دعا چل رہی ہے. اب مولوی صاحب جو آئے تھے پڑھنے، پتہ نہیں ان کو آئے تھے ترجمہ آتے ہی نہیں. بہت سارے تو مولوی جو نکاح خواہاں ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کچھ تو کلمے پڑھوا رہے ہوتے ہیں. پہلے لڑکیوں کو کلمہ پڑھواؤ، لڑکیوں کو کلمہ پڑھواؤ نکاح سے پہلے. ارے ظالموں کس درجے پہ لے گئے ہو اس معاملے کو. کہہ رہے ہیں میں نکاح پڑھاؤں گا، میں اب دعا کرواؤں گا، مجھے دعا کروانی ہے، میری دعا کے بغیر تمہارا کام نہیں ہوگا. اچھا بھائی کروا لے بھائی، آپ نکاح کروا لو، خطبہ پڑھ لو، آپ ایسا کرو. ہم سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، سب جمع ہو گئے، ہاں بھائی کوئی محفل لگی ہوئی ہے اور نکاح کے جو ہے وہ قبولے چل رہا ہے. نکاح نامے میں ہوتی ہیں کچھ ٹھیک ہے، ہوتی ہیں جو خواتین کے حقوق پہ ہوتی ہیں، وہ مولوی اپنا خود ہی کاٹ دیتے ہیں. ہاں مولوی ہے نا، وہ تو مرد ہے نا، کسی ملانی آپا کو بٹھاؤ نکاح کے لیے. اچھا یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، نکاح خواہ کون ہے؟ مرد آ رہا ہے. ابھی بھائی عورتیں کیوں نہیں آ رہی؟ جب مدرسہ پڑھانے کے لیے عورتیں موجود ہیں آپ کے پاس، معلمہ بنانے کے لیے عورتیں موجود ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے تمہارے پاس عورت نہیں ہے. اس کو یہ حق بھی نہیں دیا نکاح پڑھا ہے. مطلب طلاق کا حق دینا تو ہو ہی گیا، آپ نے چلو مرد کو دے دیا، اور نکاح پڑھانے کا حق بھی آپ نے عورت کو نہیں دیا. میں نے تو آج تک کبھی زندگی میں یہ نہیں سنا کہ کسی عورت نے نکاح پڑھایا ہو کسی کا. وہ پڑھانے والی چیز کیا تھی؟ جنازہ نہیں پڑھائیں گے، جنازہ پڑھانے والی چیز کیا تھی؟ گواہ بھی نہیں بن سکتی نکاح میں، جن کی شناختی کارڈ جمع ہوتے ہیں وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں. وہ سارے مرد ہوتے ہیں، وکیل بھی مرد ہیں، گواہ بھی مرد ہیں، مردانہ معاشرہ ہے. تو کیسے پھر عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، عورتوں کی بات ہوگی؟ بیچاری عورتیں بھی اسی چکر میں پیچھے جا رہی ہیں. کیا بیان کروں میں اس کے اوپر مزید؟ یہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، یہ ڈرامے بازیاں جو نکاح کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، میں تو ڈرامے بازی کہوں گا اس کو. سیدھے سیدھا اصول تھا، آپ کی عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، وہاں نہیں جا رہے ہو. او بھائی وہ مولوی آپ کے عدالت کے پاس لے کر جائے گا، سمجھو اس بات کو. وہ مولوی کون سا اس کے پاس اختیار ہے؟ وہ 5,000 10,000 لے کے وہ نکاح پڑھانے کے لیے آیا. کوئی بڑا مولوی ہوگا، کوئی پیشہ ور، تو وہ زیادہ پیسہ لے لیتا ہوگا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر. وہ کون سا اختیار رکھتا ہے؟ اس کا اختیار نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عدالت کے سائن کا اور عدالت کا محتاج ہے. تو آپ اس کو کس بنیاد پر دلیل سمجھ رہے ہیں، مجاز سمجھ رہے ہیں؟ نکاح کروائے گا وہ. جب آپ نے مل گئے ہیں، آپ مرد اور عورت کے، لڑکا لڑکی کے ماں باپ مل کر طے کر چکے ہیں، نکاح ہو جائے گا اس ٹائم پہ. خود کر لو بیٹھ کے. نہیں میں مولوی صاحب کو بلا کر لاؤں گا. اور نکاح خواہ بلاتا کو نہیں پتہ ہے، لڑکے والے لے کے آئیں گے نکاح خواہ، ان کی ذمہ داری ہے. وہ کیا پڑھائے گا نکاح؟ اس کو معلوم ہے کہ میری حیثیت صرف مذہبی ہے، چلے گا قانون کا ڈنڈا. جب تک عدالت کے کاغذ نہیں شامل ہوں گے اس کے اندر، اس خطبہ پڑھنے کی، اس کے ان گواہان کو جمع کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدالت جب چاہے ایسے نکاح کو وہ باطل بھی کرا دے سکتی ہے کسی بھی دلیل کی بنیاد پر. پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں ایسے.
لڑکی منع کر دیتی ہے. میں نے کیا کہا, آپ تو نہیں مانتے لڑکی کی گواہی, عدالت مانتی ہے, آپ کے قانون مانتا ہے. کرتے رہیں بحثیں, پیش کرتے رہیں فتاویٰ, کتابوں کی حد تک دیں گے یہ فتاویٰ. وہ لڑکی منع کرتے نا کورٹ میں آ کے زبردستی نکاح کروایا, میں تو نہیں مانتی, اسی ٹائم کورٹ میں نکاح باطل ہو جاتا ہے. اور روایات کے ذریعے میں نے بتایا تھا آپ کو اس دن کی روایت جو آپ پیش کرتے ہیں, اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے کہا میں نکاح کروا دیا, تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا نکاح میں ختم کروا دیتا ہوں, ختم کروا دیتا نکاح. یہ نہیں پیش کرتے. بہرحال تو نہ تو یہ کوئی نکاح پڑھانے کی چیز ہے, نہ جنازہ پڑھانے کی چیز ہے. جنازہ دنیا بھر میں لوگ وفات پا رہے ہیں, یہ قانون کا حصہ ہے. خواہ اس کے اندر ثواب کو شامل کر کے مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں. نکاح کے اندر بس وہ مولوی کو لگا دیا, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے مولوی کی. عدالت کے پیپرز ہوتے ہیں تو معاملہ ہوتا ہے, قانونی کارروائی ہوتی ہے تو معاملہ ہوتا ہے. بہرحال اس کو بھی یہاں تک رکھتے ہیں, اور بہت تفصیلی موضوع ہے اور ہے بھی دلچسپ موضوع, کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. میں بھی نکاحوں میں جاتا ہوں, نکاح دیکھتا ہوں. جس معاشرے کے ہم حصے ہیں اس کے اندر اگر اس طرز پر معاملہ نہیں کرتے تو معاملہ بڑھتا ہی نہیں آگے. تنبیہات کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, تو دیکھ لینا ہے اس موضوع کو, ہے دلچسپ موضوع. تو ابھی تو خیر میں یہاں تک رکھتا ہوں, آگے پھر سب سے پہلے اس آیت کا وہ ترجمہ جو نکاح اور طلاق کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے پہلے وہ بیان کروں گا اگلے سیشن میں, لیکن اور پھر میں آپ کے سامنے اس کا ایکچول ترجمہ بیان کروں گا. اب چاہے آپ, بہت سے لوگ مجھے کامنٹس کرتے ہیں کہ یار آپ نے اتنا لمبا گھما دیا, سیدھے ترجمہ کر دیتے. اگر میں سیدھے ترجمہ کر دوں گا نا تو 1000 بندہ کھڑا ہو کے مجھے میسج کرے گا یہ سیدھے ترجمہ کر دیا, تھوڑا بیان تو کر دیتے. تو یہ ہے کہ میں اپنے طریقے سے بیان کروں گا, جو میرا طریقہ ہے, جو میرا طرز ہے, اسلوب ہے. میرا اسلوب اچھی طرح معلوم ہے, ایک دفعہ پھر بیان کر دوں. پہلے میں بیان کرتا ہوں وہ معاملات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, پھر میں اس ترجمے کی نشاندہی کرتا ہوں جو ترجمہ کیا جا رہا ہے, تاکہ غلطیوں کی وضاحت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. پھر میں ترجمہ بیان کرتا ہوں. اسی اسلوب پہ ہمارا درس قرآن چلتا ہے, اسی اسلوب پہ چلے گا. تو جب بھی اس ویڈیوز کو حافظ عاطف صاحب کے نام سے سامنے آ رہی ہوں تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے سنیں, اگر سننا چاہتے ہیں تو. یہی طرز ہے, یہی اسلوب ہے. ورنہ آخری ویڈیو جو ہوتی ہے جس کے اندر ترجمہ بیان کرتا ہوں وہ سننا سیدھی. یاد رکھتے ہیں آج اس کو. آپ نے کہا کہ والدین جو دونوں کے بیٹھتے ہیں تو نکل جاتے ہیں, تو والدین کا بھی یہ بیٹھنا ضروری ہے قرآن کے مطابق؟ ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن جب آپ نے طے کر ہی لی ہے سب کچھ ایسے کرنا تو ہو گیا بات. بیٹے کس لیے ہیں؟ وہاں سے لڑکی آ رہی ہے تیار ہو کے, اس کو پتہ ہے نکاح میرا ہو رہا ہے, رو رہی آ کے, ارے بھائی تیار ہو کے 4, 6, 8 گھنٹے پارلر میں کیا کر کے آئی ہو آپ کو معلوم تھا کہ میرا نکاح ہونا ہے, لیکن وہ رونا جو ہے نا ہمارے رسم میں شامل ہو چکا ہے. اب کیا آپ اس کو بولیں گے؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے. پتا تھا اس کو میرا نکاح اس سے ہو رہا ہے, 6-8 مہینے پہلے, 1 سال پہلے تیاری ہو رہی نکاح کی, 1 سال پہ نگنی ہو گئی, اب نکاح ہوگا. لیکن نکاح کے ٹائم پہ تو رونا ہے مجھے. آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے رو لو, روک تو نہیں سکتے نا اس کو رونے کو. آپ بولتے ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو معلوم تھا, پھر بھی آپ وہ اس کی رونے کے 10 منٹ کے بعد وہ ٹھٹے مار کے نا وہ سارے تصویریں بن رہی ہوتی ہیں, وہ اگر گانا نانا چل رہا ہوتا ہے, ناچ گانا, تو اس میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو رونا ہے وہ لازمی ہوتا ہے. تو چل رہا ہے معاشرے کے اندر, دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی. چلیں یہاں تک رکھتے ہیں اس کو آج.